السلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد محترم مکرم سامعین، ربیع الاول کی نسبت سے آج کا یہ درس قرآن اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارا ماہانہ درس قرآن جاری ہے۔ آج کا بھی درس قرآن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پھر مجھے اور آپ کو تمام سامعین کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آخری نبی، لیکن یاد رکھیے گا آئے سب سے آخر پر، لیکن اللہ نے مقام سارے نبیوں سے بڑا عطا فرمایا۔ ایسا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ کوئی رسول اور کوئی نبی ہمارے نبی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1.25 لاکھ کے قریب تقریباً انبیاء اور رسل ہیں علیہم السلام، ان میں سے 1.25 لاکھ میں سے 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں سے 5 رسول سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، فرمایا من کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، یہ 5 ہستیاں
تمام رسولوں کی سردار ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تمام نبیوں اور رسولوں میں سے، تمام نبیوں اور رسولوں میں سے 313 رسول افضل، اور 313 رسولوں میں سے 5 رسول افضل. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ومن کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ، عیسیٰ بن مریم، یہ 5 ہستیاں. اور ان 5 ہستیوں میں سے سب سے بلند اگر ہے تو وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسی عزت بخشی، ایسا مقام عطا کیا، ایسا رتبہ عطا کیا کہ جو نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، اس نبی پر جو کتاب اتاری وہ کتاب بھی ساری کتابوں سے افضل ہے. اور یہاں تک نہیں بلکہ اگر وہ نبی نبیوں سے افضل، اس پر اترنے والی کتاب ساری کتابوں سے افضل ہے، تو فرمایا یاد رکھو اس نبی کی امت ساری نبیوں کی امتوں سے افضل ہے. بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا. اور جو چیز بھی ہمارے نبی کے ساتھ ٹچ ہوتی گئی، وابستہ ہوتی گئی، ملتی گئی، جڑتی گئی، اللہ نے اس کو عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا. اب دیکھیے ذرا، اللہ نے یہ جو آخری امت بھیجی ہے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا، دوسرا پارہ ہے، کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. او لوگو، یہ جو آخری امت ہے ساری امتوں سے آخر میں دنیا پہ آئی، لیکن جب دن قیامت کا ہوگا میرے نبی نے فرمایا جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے کوئی اور امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اتنا مقام ہے. یہ امت جنت میں جائے گی تو باقی امتیں تب جنت میں جائیں گی. اور پھر فرمایا آ میرے صحابہ، اللہ پاک نے دن قیامت کے 120 صفیں بنانی ہیں لوگوں کی. کتنی صفیں؟ 120 صفیں اللہ نے بنانی ہیں لوگوں کی. اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میں محمد کی امت کی ہوں گی. اللہ آگے دیکھیے، پھر فرمایا او لوگو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ساری سابقہ امتیں اور پچھلی امتیں حساب و کتاب دے رہی ہیں. جب حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا اللہ ان سے پوچھے گا فلاں امت بتا میرا نوح پیغمبر تمہارے اندر آیا تھا یا نہیں؟ اور فلاں امت تمہارے اندر میرا لوط پیغمبر آیا تھا یا کوئی نہیں؟ اور فلاں پیغمبر یہود تم بتاؤ تمہارے اندر میرا موسیٰ پیغمبر آیا تھا یا نہیں؟ اے فلاں امت یہ بتاؤ تمہارے اندر میرا عیسیٰ پیغمبر آیا تھا یا
کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف امتوں سے ان کے نبیوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے، تو اس وقت وہ امتی کیا کریں گے؟ سابقہ امتی لوگ اپنے پاس آنے والے اللہ کے سچے نبیوں کا انکار کر دیں گے کہ کوئی نہیں آئے تھے، انہوں نے ہمیں حق بات کوئی نہیں بتائی تھی۔ اللہ پاک کیا کریں گے؟ اللہ پاک یہ کریں گے کہ یہ جو آخری امت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ اس کو میدان میں لے آئے گا اور اللہ فرمائے گا، او میرے محمد رسول اللہ کے امتی ہو، تم گواہی دو کہ ان لوگوں کے پاس میرے نبی آئے تھے یا کوئی نہ۔ تو یہ اس امت کے لوگ اس وقت گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم گواہ ہیں کہ تیرے سچے نبی ان امتوں کے پاس گئے تھے۔ وہ امتی اعتراض کریں گے، اس امت پر اعتراض کریں گے کہ تم تو ہمارے دور میں تھے بھی نہیں، تمہیں پتہ کیسے چل گیا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے؟ تو ہمارے نبی کی امت اس وقت اعلان کر کے کہے گی، او سابقہ امتوں، ہم تو واقعی اس وقت نہیں تھے، لیکن ہمارے سچے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ نبی آئے تھے اور انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ ہم نے اپنے نبی کی بات پر یقین کیا، اس پر اعتماد کیا، اس پر ایمان لے آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اللہ نے اس ہماری امت کو تمہاری امتوں کے لیے گواہ بنا کے کھڑا کر دیا۔ یہ امت اس دن گواہ بن کے آئے گی، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ عزت مل رہی ہے۔ میں نے کہا جو بھی چیز ہمارے نبی کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، کنیکٹ ہو جاتی ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت وہ بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں، عروج تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور دیکھو ذرا میرے بھائیوں، سارے نبی گزرے، سارے نبی آئے، رسول آئے، لیکن اللہ پاک نے کسی نبی کو یہ قرآن جو کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ نے یہ کسی نبی کو نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ نے تشریف لانی تھی۔ اللہ نے اس کتاب کو بچا کے رکھا، سنبھال کے رکھا، اس لیے کہ میرا محمد سب سے افضل ہے، اور میرے محمد کو جو کتاب دی جائے گی وہ بھی سب سے افضل ہوگی۔ کتاب بھی افضل، امت بھی افضل۔ وجہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہی وجہ ہے نا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آمنہ کے لال سے نسبت ہو گئی تو ساری امتوں، ساری دنیا سے افضل ہو گئی۔ اور بات میرے بھائیوں سنو ذرا، ابو بکر کو دیکھو، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھو، اور اونٹ چرانے والے عمر کو دیکھو، اور تجارت کرنے والے عثمان بن عفان کو دیکھو، اور ابو طالب کے بیٹے علی کو دیکھو جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا، چچا یہ جو میرا کزن ہے علی، یہ میرے حوالے کر دو، اس کی پرورش اور تربیت میں کروں گا، تیری زیادہ اولاد ہے، اس تیرے اوپر بوجھ نہ بنے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے ان کے یہ حالات ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے جب ان کی نسبت محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی، اس وقت ان کا مقام کیسا ہو گیا؟ توجہ کر ذرا، یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جب اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں آیا اور سارا کا سارا مال خدمت نبوی میں پیش کر دیا، اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دیکھا اور فرمایا، ما
फ़ुइला बिका या अबा बकर, ओ अबू बकर तुम्हें क्या हो गया है, तूने क्यों टाट का लिबास पहना हुआ है। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने जो हुक्म किया था, आपके हुक्म पर सारा माल कुर्बान कर दिया, हत्ता कि लिबास भी उतार के आपकी खिदमत में पेश कर दिया, और अपना हरम और शर्म ढांकने के लिए या रसूल अल्लाह मैंने टाट का लिबास पहना हुआ है। अब यही बातें हो रही थी, अचानक जिब्राइल आ गया। यही बातें हो रही थी, अचानक जिब्राइल अमीन आ गया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जिब्राइल को देखा, हैरान रह गए, यार जिब्राइल काफ़ी दिनों से तू मेरे पास आ रहा है, मक्के की सरजमीन में भी आता रहा, फिर हिजरत के सफ़र में भी आया, फिर मदीने में हम आ गए, यहाँ पर भी काफ़ी अरसा काफ़ी साल गुजर गए, तू आता रहा मेरे पास, लेकिन जिस हालत में आज तुझे मैं देख रहा हूँ जिब्राइल, इस जैसी हालत मैंने तेरी कभी नहीं देखी। या रसूल अल्लाह, क्यों? फरमाया ये क्या है, तूने टाट का लिबास क्यों पहना हुआ है। जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह, आप मेरे टाट का लिबास देख के हैरान हो रहे हैं, हैरान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने क्या किया, आसमानों के पर्दे हटा दिए और आमना के लाल की नजरों पर गई, देखा सारे आसमानों के फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना हुआ था। अल्लाह के पाक पैगंबर और हैरान हो गए, फरमाया यार जिब्राइल ये क्या माजरा है। अल्लाह के पाक पैगंबर को जिब्राइल जवाब देता है, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम जिसका ताल्लुक और निस्बत आपसे है, वो जब जमीन पर टाट का लिबास पहन के चलने लगा, अल्लाह ने सातों आसमानों के फरिश्तों को हुक्म दे दिया, तुम भी मेरे मोहम्मद के गुलाम सिद्दीक की नकल करके टाट का लिबास पहन लो। अल्लाह है? और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर से जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह, आको सल्लल्लाहु, या रसूल अल्लाह, अपने अबू बकर से कह दो अल्लाह तुझे सलाम कह रहा है। ऐ अबू बकर तेरी क्या शान है, अल्लाह की तरफ से सलाम आ गया, सलाम आ गया अल्लाह की तरफ से। और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर से जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह, अपने नौकर और गुलाम अबू बकर से कहिए, अल्लाह पाक पूछ रहे हैं, अंतरा ए अबू बकर सिद्दीका, ये जो तेरी हालत हो गई, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लिबास भी कुर्बान कर दिया, अच्छा ये तो बता, अल्लाह कह रहा है, अच्छा ये तो बता, इस हालत में तू अल्लाह पर नाराज तो नहीं है। अल्लाह पूछ रहा है, तेरी मेरी चाहत है अल्लाह राजी हो जाए, करते हो ना कोशिश, कौन राजी हो, अल्लाह राजी हो जाए। मैं बैठा हूँ, अल्लाह मुझ पे राजी हो जाए। आप बैठे हैं अल्लाह के घर में, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह हमारी खताएं माफ़ कर दे, अल्लाह हमारी नीयतों की इस्लाह फरमा दे। मेरे अंदर भी रियाकारी कूट कूट के भरी हुई है, और अक्सर लोगों में दिखलावा रियाकारी होती है। और अल्लाह से दुआ किया कर, अल्लाह हमारी इस्लाह कर दे। ये ना हो कि ये बयान करना, ये बयान सुनना, ये मस्जिदों में बैठना उल्टा हमारे लिए वबाल और अजाब का बायस न बन जाए। अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तेरी मेरी ख्वाहिश है अल्लाह राजी हो जाए। अबू बकर सिद्दीक की निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऐसी कमाल की पहुंची, अल्लाह अर्श बरीन से कह रहा है, और मेरे अबू बकर से पूछो अंत राज़िन, क्या तू अल्लाह से राजी भी है या कोई ना। खुद ही को कर, आगे
بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا تے بلندیاں پیسوں سے نہیں ملتی، بلندیاں عہدوں سے نہیں ملتی، بلندیاں حسن سے نہیں ملتی، بلندیاں چودراہٹ سے نہیں ملتی، بلندیاں شہرت سے نہیں ملتی، اللہ کی قسم ہے بلندیاں ملتی ہیں محمد کے قدم چومنے سے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ سانو یہ مقام نصیب کر، بتا تیری رضا کیا ہے میرے بندے۔ میں کہتا ہوں خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا ابو بکر سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے ابو بکر تو بتا دے کس بات سے تو راضی ہوگا۔ اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں وہ عمل بتا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، لیکن ادھر تو مقام ہی تبدیل ہو گیا۔ ابو بکر سے کہا جا رہا ہے ابو بکر تو بتا اللہ سے راضی بھی ہے یا کوئی نہ۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ابو بکر کو یہ جملہ نقل کر کے بتایا تو ابو بکر صدیق رو پڑا اور کہنے لگا رضی تو ربی، اے رب کریمہ تیری عزت کی قسم ہے میں راضی ہوں، یہ ٹاٹ کا لباس نصیب ہو گیا تب بھی میں راضی ہوں، اللہ اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے پھر بھی ابو بکر کا سینہ حاضر ہے۔ میں نے تو آج تک کوئی چیز بھی تیرے محمد سے اچھی نہیں کی، میں نے ہر چیز تیرے محمد کے قدموں پہ قربان کر دی، تیرے محمد کے پیچھے اپنا کاروبار لٹا دیا، تیرے محمد کے پیچھے اپنے 9 سال کی بیٹی قربان کر دی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بیٹی دے دی، جب ہجرت کا موقع تھا اللہ کے پاک پیغمبر اور ابو بکر دونوں غار ثور میں ہے، اس وقت حضرت ابو بکر کی دوسری بیٹی حضرت اسماء وہ بیچاری گھر سے باہر نکلی، دروازہ جو کھٹکا باہر دیکھا تو ابو جہل اینڈ پارٹی کرا ہے، اور انہوں نے آ کے کہا او اسماء یہ بتا محمد رسول اللہ کہاں ہے، اچھا تیرا ابا کہاں ہے؟ جب انہوں نے سوال کیا آگے سے ابو بکر کی بیٹی کہتی ہیں ابو جہل مجھ سے نہ پوچھ، اس نے جب بار بار اصرار کیا تو حضرت اسماء کہتی ہیں او ابو جہل اللہ کی قسم ہے مجھے پتہ بھی ہے پر نہیں بتاتی، جو مرضی ہے کر دے۔ اس ظالم نے بڑی کوشش کی، جب اسماء نے نہ بتایا اس ظالم نے تھپڑ مارا اس اسماء بیٹی کے منہ پر، نتیجہ کیا نکلا اسماء کا سر اور چہرہ دروازے یا دیوار پہ لگا، کان کی بالی بھی ٹوٹ گئی، چہرہ لہولہان ہو گیا، اور میرے بھائیوں ابو جہل واپس چلا گیا۔ اللہ کا کرنا روٹی کا ٹائم ہو گیا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، وہ اسماء کھانا تیار کر کے اپنا چہرہ اس کپڑے سے چھپا کر لپیٹ کر اور اللہ کے پاک پیغمبر اور ابا جی کے پیچھے آ گئی غار ثور۔ آج جو تو پتہ چلے گا 5600 فٹ ہے، کتنا 5600 فٹ بلندی ہے ہوتی، 5600 فٹ ہے۔ تیرے میرے جیسا جوان چڑھتے چڑھتے 202 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جب راستے بھی بن گئے ہیں، اس وقت 1400 سال پہلے کا ذرا آئیڈیا کر، اس وقت کوئی راستے نہیں، کوئی سیڑھیاں نہیں، کوئی ٹریک نہیں ہے، کوئی پٹڑی پگڈنڈی نہیں بنی ہوئی، پر محمد رسول اللہ اور اس کا دیوانہ عاشق ابو بکر چڑھتے جا رہے ہیں، غار میں جا کے پہنچ گئے۔ یہ بیٹی بھی اپنے ابے اور محمد رسول اللہ کے پیچھے کھانا لے کے پہنچی۔ جب وہاں پہ پہنچی بیٹی کو دیکھا ابو بکر نے چہرے پہ کپڑا لپٹا ہوا ہے، ایسے لپیٹا ہوا ہے۔ ابے نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ بیٹی نے ذرا چھپانے کی کوشش کی۔ ابو بکر صدیق نے آہستہ سے پوچھا، جب بیٹی نے بتایا اللہ کے پاک پیغمبر کا
صحابی دل کے اندر یقیناً رویا ہوگا، کیونکہ بیٹیوں والے بیٹیوں کے دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بیٹیوں کے دکھ برداشت کرنا۔ جب بیٹی سامنے کھڑی ہو اور پتہ ہو دشمن نے میری بیٹی کے منہ پر اتنا زور سے تماچا مارا ہے کہ چہرہ بھی سوج چکا ہے، خون بھی آ رہا ہے، اس وقت بھی وہ سارا دکھ پی کر، سارا غم پی کر ابو بکر صدیق نے تصورات کی دنیا میں یہ کہا ہوگا محمد الرسول اللہ، میں بھی قربان، میرا مال بھی قربان، ایک عائشہ نہیں میری اسماء بھی قربان ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کے اس سچے یار نے ایک اور کام بھی کیا ہوا ہے، اپنا جو چرواہا رکھا ہوا ہے، جو اجڑ اور ریوڑ چراتا ہے، اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ او میرا غلام، غالباً اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس چرواہے سے کہا تھا کہ تو پورا دن یہ اپنا ریوڑ اجڑ چرانا، جب رات کا وقت ہو جائے اس ریوڑ کو قریب لے آنا اور ان کا دودھ دو کر میرے محمد کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر سے کیسی نسبت ہو گئی، اپنے بیٹے حضرت اللہ کے پاک پیغمبر کے سچے یار حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی، او میرا بیٹا دن کے وقت مکے کے اندر رہنا، ان کی پلاننگ اور منصوبے اور ان کی تیاریاں اور منصوبہ بندیاں نوٹ کرتے رہنا، اور پھر رات کے وقت ہمیں آ کے بتانا او ابو بکر کیسا تیرا گھرانہ ہے، تو خود بھی قربان ہے، تیرا مال بھی قربان ہے، تیری ایک بیٹی بھی محمد پہ قربان ہے، دوسری بیٹی بھی محمد پہ قربان ہے، بیٹا بھی محمد پہ قربان ہے، سب کچھ محمد الرسول اللہ پر تو نے قربان کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے نسبت ہوئی، کیا مقام مل گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اس نسبت کی وجہ سے ابو بکر کو عرشوں سے سلام آ رہے ہیں۔ اللہ، میں نے آپ سے کہا تھا نا رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اتنی عظمت بنائی ہے، اتنا مقام بنایا ہے، اگر اس امت کی نسبت آمنہ کے لال سے ہوئی تو یہ امت اللہ کہتا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں سن لو یہ امت ساری امتوں پر گواہ بن کے آئے گی۔ اور اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پہلے بھی آسمانی کتابیں جو نبیوں پر اور رسولوں پر اتری، لیکن محمد رسول اللہ پر اترنے والی کتاب ساری کتابوں کی سردار، محمد کی امت ساری امتوں کی سردار بن گئی۔ محمد کے صحابہ ساری کائنات کے انسانوں سے افضل ہو گئے نبیوں کے بعد۔ اللہ، اور یار یہ تو بہت اونچا مقام ہے نا، ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو، علی ہو، معاویہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو بڑا اونچا مقام ہے نا بھئی، چلو قریش خاندان کے لوگ ہیں، سادات لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور نبی سے نسبت ہو گئی تو اور بڑے ہو گئے۔ یار آپ ذرا سوچو کہ وہ کون ہے جو حبشے سے اٹھا، جس کے ابے کے نام کا بھی پورا پتہ نہیں ہے آج تک کہ اس کا والد کون تھا، ٹھیک ہے، تو وہ حبشے سے اٹھا، محمد کے قدموں میں آیا، اللہ نے وہ عزت عطا کر دی محمد کے قدموں کی وجہ سے کہ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ عرش برین پہ پہنچ رہی ہے۔ عزت ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ مکہ فتح ہوا نا، مکہ 8 ذی الحجہ کو 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاتح بن کر جب سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے کیا کیا، فرمایا یا بلال تعال، بلال ادھر آ، جی یا رسول اللہ، فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، تو تے اسی بیت اللہ نو دیکھن واسطے ترس دے نا، تے اللہ نصیب کرے۔ آکھو یار ناراض بیٹھے ہو، اور قبولیت دا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، قبولیت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے،
اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو میرا اپنا وجدان ہے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت ہے نا تو وہ اللہ پاک کے گھر بیت اللہ کی زیارت اور طواف اور اس گھر کے حج کی نعمت جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے، علماء شاید اس سے اختلاف بھی کرتے ہوں، میں ان کی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% یہی بات ہے، میں اپنا اظہار معافی ضمیر کر رہا ہوں کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو ہے اگر کوئی بڑی نعمت ہے تو وہ بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سائیاں، وہاں کھڑے ہو کر زمزم پینا، عجیب مزہ ہے، اللہ نصیب کرے یار۔ ایک اور گل بھی دساں تو اے پہلے سن دے اسے تے ہن تو الحمدللہ مشاہدہ ہو گیا ہے بھائی، بیت اللہ کی زیارت اگر نصیب ابھی تک نہیں ہوئی نا، نہیں ہوئی تو انسان کے دل میں طلب ہوتی ہے، طلب، یا اللہ ہمیں دکھا دے، ٹھیک ہے، یہ طلب ہے، دعا شعا مانگتا رہتا ہے، تے اگر اللہ نصیب کر دے وہ طلب نہیں ہوتی، وہ طلب بن جاتی ہے، تو طلب کے لیے بندہ بے چین نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہوں مجھے ابھی چائے کی طلب ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی پی لوں گا، ابھی نہیں تو صبح پی لوں گا، طلب ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن طلب بھائی میں اتنا بے چین ہو چکا ہوں بھائی ابھی مجھے دو نہیں تو میں مر جاؤں گا، یہ طلب ہے، ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کی زیارت نصیب اب اگر نہیں ہوئی تو طلب ہے، ہو گئی تو پھر طلب ہے، پھر بندہ ٹیلی ویژن پہ ویڈیو میں بیت اللہ کو دیکھ کے بھی ترستا ہے، مولا ود دکھاویں آ، حالانکہ دیکھدا پیا ہوندا ہے بندہ بیت اللہ، واتی بندہ آدھا اللہ ود دکھاویں آ، اتھے کھڑے ہاں وات، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا بلال، گل یاد ہے نا، بات یاد ہے، کیا کر رہا تھا جی؟ چلو شکر ہے، ادھا نو یاد ہے، ادھا نو بھول گئے، جی جی مجھے یاد ہے الحمدللہ، بارک اللہ، آپ کو بھی یاد ہے، کچھ بھول گئے کچھ یاد ہونی چاہیے ویسے۔ فرمایا بلال چھت پہ چڑھ جا۔ بلال نے ایسے دیکھا سوالیہ نظروں سے، یا رسول اللہ اتنے تو بڑے بڑے قریشی کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں یہاں پہ تو، اور آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں چھت پہ چڑھ دوں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، نبی چہرہ شناس ہوتا ہے، فیس ریڈر ہے، فیس ریڈر ہوتا ہے نبی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہو جو بندہ جتنا نیک ہوتا ہے نا اللہ اس کو یہ فہم اور بصیرت اور سمجھداری اللہ اور زیادہ دیتا ہے، اتنی زیادہ دیتا ہے جتنا بندہ نیک ہوتا ہے۔ پھر نبی تو نبی ہوا نا، تو نبی سمجھ گئے، نبی نے فرمایا بلال ادھر آ جی، فرمایا پہلے تے میں آکھیا آئی نا بھئی چھت تے چڑھ جا، ہن اگلا آرڈر سن، ہن تو چھت تے چڑھ تے جتیاں پا کے چھت تے چڑھ، محمد دا آرڈر ہے، اللہ اکبر۔ جتیاں پا کے بلال چھت تے چڑھ گیا تے سارا ویکھیا بھئی ہاں وہ بلال حبشے دا غلام ہے، لیکن محمد الرسول اللہ سے نسبت ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ آج سارے کھڑے ہیں، بلال اتنا عروج پہ پہنچ گیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ بھائیو، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے قرآن میں یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے نبی جو تیرے ساتھ نسبت اپنی شمار نہ کرے نا، ہمارے ہاں اس کا ایمان قبول، اے یار نہیں۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ایک اور بات بتاؤں، یہ تو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد پاک کی ہستی ہے، اللہ نے تو ایک اور قانون بنایا ہوا ہے، بتاؤ قانون؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور لوگو
میرا محمد تو محمد ہے، اس کا مقام تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کتنا اونچا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی بندہ کہنا چاہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں بھی اسلام کے دائرے میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا محمد تو محمد ہے، میں قانون بنا رہا ہوں، میرے محمد کے غلاموں کی نقل تم کر لو، اللہ تمہیں ایماندار اپنی کتاب میں لکھ دے گا۔ تساں تے محمد دی گل کریں دے ہو، محمد دے غلاماں دا بندہ غلام بن جائے، محمد دے غلام صحابہ نے، محمد دے غلاماں دا بندہ غلام بن جائے تے اللہ تعالیٰ وقت بھی بندے نو مومن لکھ دیتا ہے۔ چل ایک اور آیت بھی سنا دو یار، بات اور تھی اور طرف شروع ہو گیا، چلو یہ بھی فائدے کی باتیں ہیں۔ 11واں پارہ ہے اور اسی صفحے پر دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا والسابقون الاولون، اور لوگوں ساری امت میں سے، توجہ، ساری امت میں سے سب سے پہلا نمبر اللہ کے کاغذوں میں کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا من المہاجرین، اور جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی ان لوگوں کا اللہ نے ساری امت میں سے پہلا نمبر لکھ دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کا قرآن سچا کہ جھوٹا؟ سچا۔ اچھا اگلی بات بتاؤ، ابو بکر ہجرت کی تھی یا کوئی نہ کی تھی؟ عمر کی تھی یا کوئی نہ؟ عثمان تے علی کی تھی یا کوئی نہ؟ دیگر بہت سارے صحابہ انہاں سارے نے ہجرت کی تھی۔ اوے نہیں ہجرت نہیں کی تھی، میں اور گل کراں، ذرا توجہ کر اور بات کروں۔ ہجرت ابو بکر نے ہجرت نہیں کی، محمد نو بھی ہجرت کروائیے موڑیاں تے چاہ کے۔ ابو بکر نے ہجرت کی تھی نہیں، ابو بکر نے اکیلے ہجرت کی نہیں، محمد کو کندھوں پر اٹھا کے ہجرت کی ہے، اور دی ہجرت شک کوئی نہیں۔ اگر اس کی ہجرت میں شک کوئی نہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے من المہاجرین کے تحت ابو بکر کے ایمان میں بھی شک کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، عمر ہجرت کی تھی نہیں ہو یار، میں اور بات کہہ دوں، عمر ہجرت انج کی تھی کہ اس جیسی ہجرت کسی نے نہیں کی۔ عمر ہجرت کی ہے، عمر نے تو ایسی ہجرت کی ہے کہ اس جیسی کسی نے نہیں کی۔ کیا کیا؟ تلوار نکالی، ایسی تلوار ہی بڑی تیز آئی نا، اور شٹک نکل آندی آئی فوراً تے کافران دی گردن مار دیں دی آئی۔ تو تلوار نکالی، جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکایا، اور دیگر جو بڑے بڑے رؤسائے قریش اور رؤسائے مکہ تھے نا، ان کے دروازے کھٹکائے، ان کو کہا یہ ہجرت کر رہا ہے، یہ ہجرت کر رہا ہے، توجہ کر، ہجرت کیسے کر رہا ہے؟ دروازے کھٹکایا اور آ کے کہتا ہے اوے توانو اپنی بیویاں بیوہ کراون دا شوق ہے؟ اور ہے؟ یہ کیا کہا؟ تمہیں اپنے بچوں کو یتیم کرانے کا شوق ہے؟ سور حیران ہو گئے، کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے کا، بچوں کو یتیم کرانے کا شوق ہے، عمر ہجرت کر رہا ہے، آؤ آ کے راستہ روک کے دکھاؤ۔ ہجرت نہیں کی تھی میں آدھا، ہجرت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ ایو جے ہجرت شاید کہیں صحابی نہ کی دی اسی، رسول اللہ اور ابو بکر کے بعد اس جیسی ہجرت کسی نے نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہو رہی تھی جی؟ جی بھول گئے وہ، نہیں یاد آنے پہ، چلو بہرحال بات سمجھو ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نسبت ہوئی تو مقام بلند ہو گیا، مقام اونچا چلا گیا، اتنا
اتنا اونچا چلا گیا کہ بلال سے کہا بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کہ تو اذان پڑھ. یہ گل تھی پئی ہے نا. تو لہٰذا جو بھی نسبت اپنے نبی سے بنائے گا نا اللہ اس کو عزت دے گا. پر نسبت رسول کا کیا مطلب ہے؟ آخری بات سنو پھر بات ختم کرو. ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ ہاں تو 5 منٹ اور لینے. نسبت مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جھنڈیاں لگا لینا، ڈیکوریشن کر لینا، نہ کلمہ صحیح، نہ عقیدہ ٹھیک، نہ ایمان ٹھیک، نہ نماز کا سجدہ دے، نہ چہرے پہ داڑھی ہو، نہ حرام سے رکے، نہ بدکاری سے رکے، بات بات پہ جھوٹ بولے، زیادتیاں کرے، بہنوں کی وراثت کے حصے حق کھا جائے اور کہے میں عاشق رسول ہوں، میری نبی کے ساتھ نسبت ہے. یہ شیطان کے دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی کی نسبت دیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگی کو مطالعہ کر، تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی سے نسبت ہو تو پھر کچھ لگتا ہے، پھر حلوے نہیں آتے پیٹ میں. نبی سے نسبت ہو پھر قربانی لگتی ہے، پھر خون پسینے نکلتے ہیں، پھر خاندان کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر رسم و رواج کو ذبح کر کے محمد کی سنت پہ عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے نسبت مصطفیٰ بنتی ہے. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میرے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے صحابہ کو بتا دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. بڑا مولانا صاحب تشریف فرمائے، پوچھئے ان سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. لَنَبْلُوَنَّكُمْ نون ثقیلہ بھی ہے اور شروع میں لام تاکید کا بھی ہے. جب دو تاکیدیں جمع ہو جائیں تو معنی قسم کا بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں تمہیں بھینچ بھینچ کے آزماؤں گا، میں تمہارے پسینے خون نکالوں گا. کیوں؟ میرے محمد کے ساتھ اگر تم نسبت بنا رہے ہو نا پھر اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر مکے کے اندر تمہیں گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. میں دیکھوں گا، میری طاقت بھی ہوگی لیکن میں تمہیں چیک کر رہا ہوں گا کہ میرے محمد دے نال نسبت سچے نہیں یا جھوٹے. پھر گلے کٹیں گے، پھر بیویاں بیوہ ہوں گی، پھر بچے بلبلائیں گے، پھر گھر بار چھوٹے گا، پھر حلوے نہیں پتھر لگیں گے، پھر دعائیں نہیں گالیاں سننی پڑیں گی. یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ محمد کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ ہے بھی عظیمت اور قربانی کا راستہ. بس یہاں حلوے نہیں ملتے، یہاں سبیلیں نہیں ہوتی. محمد کو نہ ملی ایسے حلوے، صحابہ کو نہ ملے ایسے حلوے. وہ تو تھے سچے، آج ہم بھی کہتے ہیں سچے ہیں، ہمیں حلوے ملتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہم جھوٹے ہیں. سچ بھائیو یہی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے نبی سے نسبت بناؤ گے تو آزمائشیں آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارا ایک قطرہ خون کا زمین پر ابھی گرے گا، پورا گرے گا نہیں، اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا. قیمت بڑی لگے گی لیکن قربانی بھی بڑی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، آپ جو محلے دار بیٹھے ہیں، جماعت کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، اللہ کا واسطہ ہے یہ لائٹنگ ڈیکوریشن لش پش ٹھاپا آگے پیچھے جلوس ٹوٹل ڈھکوسلے اور پراپیگنڈے اور فراڈ ہے. اس میں کوئی حقیقت کوئی نہیں ہے. حقیقت ابو بکر دے عشقچ، حقیقت عمر دے عشقچ، عثمان دے عشقچ، علی دے عشقچ، معاویہ دے عشقچ اور امیر حمزہ دے عشقچ جہاں دے 11 ٹکڑے کر دیتے گئے. گل کرنی بڑی سوکھی ہے، بات کرنی بڑی آسان ہے. اور ہے کون جس کے 11 ٹکڑے کیے گئے؟ ہے کون؟ رسول اللہ کا چچا. یار ایڈی نسبت دی قیمت ہوندی ہے. اللہ فرمائے ہاں اس تو بھی زیادہ ہوندی ہے، اس تو بھی زیادہ ہوندی ہے. اسا محمد دے گھرانے چو قربانیاں منگ دیاں، اور محمد کا گھرانہ نہیں، خود محمد الرسول اللہ سے قربانی مانگتے ہیں. اور میرے نبی نے بھی پوری زندگی قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے
خالی ان چیزوں پہ خوش نہیں رہنا، اصل جو بیسک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ وہ نسبت ہے کیا؟ وہ نسبت ہے کہ جو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تجھے میرا محمد دے دے اس کو چمٹ جاؤ، وہی دین ہے جو محمد دے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا محمد منع کر دے اس کے قریب نہ جاؤ، یہی دین ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے محمد نے منع کیا ہے کس چیز سے؟ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اے فہو مردود۔ فرمایا جو ہمارے دین کے اندر یہ لفظ ذہن میں رکھیں، یعنی جو چیز دین نہیں تھی اس کو دین سمجھنا۔ جو بندہ دین کے اندر نیا اضافہ اور ایڈیشن کرتا ہے، فرمایا فہو رد فہو مردود، وہ چیز بھی مردود ہے اور یقیناً کرنے والا فاعل بھی مردود ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال آج کا یہ درس قرآن جو ہم یہاں پہ آپ تشریف لائے، میری بھی حاضری ہوئی، سب سے اول تو یہی دعا ہے اللہ ہمارا آنا قبول فرما لے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پہ جو بیٹھے ہیں چند منٹ گفتگو کی ہے، سنی ہے، اللہ ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرما لے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی توفیق سے ہم نے جو رسول اللہ کی شان بیان کی ہے یا سنی ہے، اللہ یہ قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ٹھیک ہے جی؟ دعا کر دیں قاری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لوجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ اے میرے مولا، تیرے نبی کی نسبت بڑی اونچی چیز ہے اور ہم بڑے ہی کمزور ہیں، وہ نسبت قربانیاں مانگتی ہے۔ میرے مولا ہماری درخواست ہے، تیرے در پہ بیٹھ کے ہم مانگتے ہیں، میرے مولا ہمیں وہ نسبت عطا فرما دے، پر قربانیوں سے بچا لے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم فیل ہو جائیں گے امتحانوں سے، ہمیں اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، پر تیری منت اور درخواست کرتے ہیں میرے مولا ہمیں قربانیاں دینے سے بچا لے، تو اپنے فضل سے ہماری نسبت محمد کے ساتھ بنا لے اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، آج تک ہم نے جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہ کر زندگی گزاری ہے، اس پر ہم معافی مانگتے ہیں، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں رسول اللہ کے تعلیمات پر پورا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اور میرے مولا ہماری جو حاضری ہے اس کو قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، میرے مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، اور میرے مولا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ موت کے وقت تو ہماری خصوصی مدد فرما، یا اللہ موت کی سختیاں بڑی سختیاں ہیں، تیرے نبی نے خود فرمایا تھا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ میرے مولا تیرے نبی نے بتایا تھا کہ موت بڑی کڑوی چیز ہے، سخت چیز ہے، اس وقت ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا، آج بھی کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ، اس وقت بھی تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، تو ہی ہماری مدد فرمانا۔ اور اللہ اے اللہ برزخ کی جتنی بھی زندگی ہے، قبر کی جتنی بھی زندگی ہے، اس کی تکلیفوں اور آزمائشوں اور پریشانیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ آرام اور سکون کی قیامت تک کی برزخی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گندے ہیں، ہماری نسبت انتہائی کمزور ہے، صرف دعووں کی حد تک ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، تیرے نبی کے ساتھ آج تک ہم صحیح نسبت بھی نہ بنا سکے، پر مولا ان دعووں کو تو خالص کر کے صحیح نسبت عطا فرما، اور دن قیامت کے شفاعت نبوی نصیب فرما، اور اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔